रहीम। सबसे पहले तो मैं अहबाब कारवां का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी खूबसूरत और रूह परवर महफिल में उन्होंने मुझे मेरी ये इज्जत अफजाई फरमाई। बेहद शुक्रिया और इस बात की बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि इतना उम्दा कलाम सुनने को मिला कि ये सारी की सारी इस महफिल में जितनी देर तक बैठे हम रहे हैं, ये भी हमारी इबादत ही का एक हिस्सा। शुक्रिया। नात के बारे में मैं थोड़ा सा जरूर कुछ अर्ज करना चाहूंगा, अगरचे वक्त काफी हो गया है। एक तो है रास्त नात लिखना ना, एक सिनफ के तौर पर, मगर आप दुनिया का हर जो अदबी रिवायत है जब उसका गहरी नजर से मुताला करें तो आपको पता चलता है कि हर अदबी तख्लीकी रिवायत के पीछे एक मिसाली इंसान का पैकर होता है और वो उनकी मरकजी शख्सियत होता है। जैसे बुद्ध लिटरेचर को जब आप पढ़ते हैं तो उस लिटरेचर के अंदर जो एक मिसाली इंसान के खदोखाल उभरते हैं वो सारे के सारे गौतम बुद्ध से आए हुए होते हैं। इसी तरीके से जो मसीही लिटरेचर है उसकी आप गहराई में जाएंगे तो उसके पीछे आर्कीटाइप जो है हजरत ईसा का आपको दिखाई देगा। और जब हम इसी तरीके से हमारे सरदार साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जब इनका लिटरेचर देखते हैं तो उनके पीछे गुरु नानक जो है उनके खदोखाल, उनकी तालीमात बोलती हैं लिटरेचर में, बिलवास्ता तौर पर आती। और इस तरह से हो नहीं सकता कि एक मुसलमान लिखारी हो और उसका जो नजरिया हयात बनता है और उसकी जो अप्रोच बनती है और उसके जहन में एक मिसाली माशरे और एक मिसाली इंसान का जो पैकर या तस्वीर उभरती है, उसके पीछे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की झलकियां ना, ये मुमकिन ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही। इस एतबार से हमारा देखें, अल्लामा इकबाल ने कोई बाकायदा नात नहीं लिखी उन्वान के मातहत, मगर आप ये देखिए कि चूंकि उसकी सारी की सारी जिंदगी के बारे में जो अप्रोच थी, जिस तरह का मर्दे कामल के वो खदोखाल उभार रहा था, उसकी जो परफेक्ट और मुकम्मल अकमल तरीन सूरत थी वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। उन्हीं के हवाले आते हैं। जब वो देखें इल्म की बात करे, तरक्की की बात करे, माशरे की बात करे, तो जब माशरे की बात करता है तो कहता है अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मगरब से न, अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल। और जब इल्मो फिक्र की बात आती है तो कहता है खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमाया का खाके मदीना और नजफ। तो इसी तरीके से एक आप बड़ा वाज़े फर्क देखेंगे कि जो तख्लीकी शोरा हैं, जो नज़में कहते कहते, गजलें कहते कहते, जब किसी रोज अल्लाह ताला उन्हें नात की सादत बख्शता है और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू होते हैं, तो उस घड़ी उनके फन की तमाम तवानाइयां मुर्तकिज और मुज्तमे हो जाती और वो अपने अंदर से एक नया तख्लीकार दरियाफ्त करते हैं और उसके असरात उनकी पोइट्री पर भी आते हैं। तो इसका अजीज साहब से भी मैं अर्ज करूंगा कि जहां भी ये मुमकिन हो किसी यूनिवर्सिटी से ये मुतालिया करवाना चाहिए। पीएचडी के लेवल की ये स्टडी है कि जो पहली पहली नात तख्लीकारों ने लिखी, जो रस्मी नात निगार नहीं थे, रवायती नात निगार नहीं थे, तो जब पहली पहली उन्होंने जो नात लिखी उसके कंटेंट्स क्या हैं, उन पहली नातों का अगर आप मुतालिया करें एक मबसूत तरीके से तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या उसकी डायमेंशंस निकलती हैं। एक ये बड़ा गहरा और वसी मुतालिया ये होना चाहिए। बहुत हमारी मालूमात में इजाफा किया तकी आबदी साहब ने और अजीज साहब ने। एक मैं बड़े अदब के साथ अजीज साहब, इंतहाई अदब के साथ आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आपने फैज साहब का हवाला दिया था, ये किताब मुझे अबुल खैर कशफी साहब ने भेजी थी, छोटी सी उनकी किताब थी जिसमें उन्होंने उन नात निगारों का भी जिक्र किया था जिन्होंने अपनी गजलों में नातिया अशार कहे हुए। जी। उसमें उन्होंने 2-3 शायरों का तज़किरा किया, तो मुझ खाकसार को भी उसमें उन्होंने शामिल कर रखा था। तो वो सफा उन्होंने दोहरा किया हुआ था जहां मेरा जिक्र था।
جی تو جب میں نے وہ کتاب ساری پڑھی تو اس میں یہ واقعہ درج کیا ہوا تھا انہوں نے، فیض صاحب کا۔ جی 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 اچھا، مجھے اس واقعے نے بہت متاثر کیا۔ تو اس میں جو شعر آپ نے بتایا ہے میں ذرا سا کریکٹ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں وہ شعر ہے، شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ۔ میں جگر کے داغ پر اب بھی گفتگو کر سکتا ہوں دوسرا مصرع پڑھنے سے پہلے بھی، لیکن میں دوسرا مصرع پڑھنے کے بعد بات کروں گا۔ شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے۔ یہ لفظ انہوں نے چراغ کا استعمال کیا ہے، تو اس چراغ کے لفظ میں کسی نیگیٹو امیج کی گنجائش ہی نہیں، تو لہذا پہلے تینوں امیج جو ہیں، شمع نظر تو واضح طور پر ہو گئی، شمع ہو گئی، شمع نظر خیال کے انجم، انجم ستارے بھی بڑے روشن ہو گئے، داغ سے آپ کو دھوکا ہو گیا۔ جو جگر کے داغ ہیں یہ درد مندی کی کہ وہ سمجھ لیں کہ درد مندی کی فیکلٹیز ہیں، درد مندی کی فیکلٹیز ہیں، اس کو ہم داغ کہتے ہیں۔ پوری اردو شاعری میں میں عرض کر رہا ہوں، پوری اردو شاعری میں جو دل کا داغ ہے وہ درد مندی کی علامت ہے جو دوسرے انسانوں کے بارے میں جو انسان رکھتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فیض صاحب کہ یہ تینوں مثبت چیزیں، شمع نظر، خیال کے انجم، دیکھنے کا میرا طریقہ اور میرا سوچنے کا، خیال کے انجم، اور جگر کے داغ جو میری درد مندی انسانوں کے ساتھ ہے، یہ تینوں کی تینوں چیزیں جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے ہیں۔ یہ بندے کا یعنی ایک انٹرپریٹیشن ہے، ڈائمنشن ہے، اچھی ڈائمنشن ہے، اس سے ایک شرح صدر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کی خدمت میں دو تین نعتوں کے دو تین اشعار پیش کر کے پھر میں آپ کو ایک میری واردات ہے آزاد نظم کی شکل میں، وہ مختصر سی 1.5 صفحے کی نعت ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو میں اس کے لیے پہلے آپ کو دو تین شعر کچھ نعتوں کے سنا دیتا ہوں۔ قطرے سے ہو کیا مدحت دریا میرے آقا، قطرے سے ہو کیا مدحت دریا میرے آقا، مقصود ہے بس عرض تمنا میرے آقا، رکھ سایہ رحمت میں کہ منسوب ہے تجھ سے، رکھ سایہ رحمت میں کہ منسوب ہے تجھ سے، میں اور میرا چاند ستارہ میرے آقا، رکھ سایہ رحمت میں کہ منسوب ہے تجھ سے، میں اور میرا چاند ستارہ میرے آقا، اشکوں کی روانی میں یہی ورد زباں ہے، کیا مصرع، واہ واہ، اشکوں کی روانی میں یہی ورد زباں ہے، آقا میرے آقا میرے آقا، بڑا خوبصورت شعر کہہ دیا، روانی میں یہی ورد زباں ہے، آقا میرے آقا میرے آقا۔ یہ ایک نعت کے 2-3 شعر ہیں۔ صدیوں کے فاصلوں پہ بھی کون بھلا سکا تجھے، صدیوں کے فاصلوں پہ بھی کون بلا کون بھلا سکا تجھے، تڑپے تیرے لیے ہرا یاد کرے منا تجھے، صدیوں کے فاصلوں پہ بھی کون بھلا سکا تجھے، تڑپے تیرے لیے ہرا یاد کرے منا تجھے، عقدہ کشان دہر کی حد سے بڑے جو بے بسی، بہر جواب آخری کرتے ہیں رہنما تجھے، تیرا خلوص باوضو روح عبادتوں کی تو، تیرا خلوص باوضو روح عبادتوں کی تو، آیتیں خود پڑھیں تجھے سجدے کریں ادا تجھے، تیرا خلوص باوضو روح عبادتوں کی تو، آیتیں خود پڑھیں تجھے سجدے کریں ادا تجھے، دونوں جہاں ملے اسے تیری ولا جو جی گیا،
دونوں جہاں ملے اسے تیری ولا جو جی گیا اپنی نظر سے بھی گیا جس نے بھلا دیا تجھے. بہت اچھے دونوں جہاں ملے اسے تیری ولا جو جی گیا اپنی نظر سے بھی گیا جس نے بھلا دیا تجھے. اتنا کسے لکھا گیا اتنا کسے پڑھا گیا کیا کہنے کیا اتنا کسے لکھا گیا اتنا کسے پڑھا گیا جتنا لکھا گیا تجھے جتنا پڑھا گیا تجھے. اتنا کسے لکھا گیا اتنا کسے پڑھا گیا جتنا لکھا گیا تجھے جتنا پڑھا گیا تجھے. عزیز صاحب اب یہ شاید آپ کی نظر سے پہلے بھی گزری ہوگی لیکن یہ میں دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک نعتیہ واردات ہے جس میں سراپا کے اندر سیرت کی ریفلیکشنز ہیں. وہ ماشاءاللہ سراپا کے اندر یہ خاصہ ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ اچھی بات. وہ دل زمینوں میں سردار صاحب آپ بھی ذرا توجہ فرمائیے گا. وہ دل زمینوں میں فصل صدق و صفا اگاتا ہوا تکلم. سبحان اللہ کیا بات. وہ دل زمینوں میں فصل صدق و صفا اگاتا ہوا تکلم. میان غیب و حضور باب مکالمت کھولتی خاموشی. واہ سبحان اللہ میان غیب و حضور باب مکالمت کھولتی خاموشی. وجود اور ماورا کو ایک دوسرے میں پہچانتی نگاہیں. وجود اور ماورا کو ایک دوسرے میں پہچانتی نگاہیں. ہوا سے رفتار کے توازن کا بھید کہتا خرام موضوع. ہوا سے رفتار کے توازن کا بھید کہتا خرام موضوع. وہ ریگزار حیات کی سب جہات کو پھول پھول کرتا ہوا تبسم. ریگزار حیات کی سب جہات کو پھول پھول کرتا ہوا تبسم. رتوں کی لوحوں پہ شرح حسن و جمال لکھتی وہ نور پوریں. بھائی آپ کی لفظیات رتوں کی لوحوں پہ شرح حسن و جمال لکھتی وہ نور پوریں. بجھے بجھے سے نصیب تاروں میں جگمگاتی بشارتیں بانٹتی وہ پیشانی درخشاں. بجھے بجھے سے نصیب تاروں میں جگمگاتی بشارتیں بانٹتی وہ پیشانی درخشاں. اور اب میں جس جگر کے داغوں کی میں بات کر رہا تھا وہ سنیے. شب علم کے ملول طاقوں میں درد دل کے دیے جلاتی شفیق پلکیں. یہ نبھا ہے نا آپ نے ماشاءاللہ. کڑے دنوں کی شب علم کے ملول طاقوں میں درد دل کی کے دیے جلاتی شفیق پلکیں. اور کڑے دنوں کی تپی دوپہروں کڑے دنوں کی تپی دوپہروں نہالے جاں کو امام لیتے کریم گیسو. کڑے دنوں کی تپی دوپہروں نہالے جاں کو امام لیتے کریم گیسو. اور وہ دشت احساس میں بھٹکتے تلاش لمحوں کو منزلوں کا سراغ دیتے نقوش پاک کے چمکتے پرچم. احساس میں بھٹکتے تلاش لمحوں کو منزلوں کا سراغ دیتے نقوش پاک کے چمکتے پرچم. بہت اچھا. اور سردار صاحب
وہ خوف و نفرت کی سب فصیلوں کو توڑتی، چار دانگ میں دور دور تک پھیلتی محبت. بھائی واہ وہ خوف و نفرت کی سب فصیلوں کو توڑتی، چار دانگ میں دور دور تک پھیلتی محبت. خیال خاروں خبر خساروں کے جنگلوں میں واہ وہ خیر خوشیوں کے جاگتے راستے بناتی ہوئی بصیرت. خیال خاروں خبر خساروں کے جنگلوں میں وہ خیر خوشیوں کے جاگتے راستے بناتی ہوئی بصیرت. اور آخری بند ہے سر کہ وہ شوق سینوں میں سانس لیتا، وہ شوق سینوں میں سانس لیتا، بھلے زمانوں کھرے جہانوں کا خواب روشن. بہت محبت سر آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ دوبارہ میں عزت افزائی کے لیے. بہت بہت اچھا